کچھ دنوں سے میں یہی سارا ڈرامہ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میرا عربی مالک اپنے کام کے لیے آفس جاتا تو اس کی چاروں بیٹیاں یوں خوش ہوتیں جیسے کہ آزاد ہو چکی ہوں۔ فوراً سے ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آتی اور ایک لسٹ پکڑا کر کہتی، چوکیدار یہ سامان لے کر آؤ۔ یہ ان لڑکیوں کا روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کا باپ آفس کے لیے نکلتا، چھوٹی بیٹی آ کر مجھے لسٹ پکڑا دیتی اور کہتی کہ جاؤ یہ سامان لے کر آؤ اور جس مارکیٹ کا لکھا ہے وہیں سے سامان لے کر آنا۔ وہ لڑکی مجھے ایسی مارکیٹ کا نام لکھ کر دیتی جو کہ ان کے گھر سے کافی دور تھا، جہاں سے سامان لانے میں مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے، اور جب میں واپس آتا تو وہ لڑکی بے حد خوش ہوتی اور آنکھوں سے ایسے اشارے کرتی جسے دیکھ کر مجھے بھی شرم آنے لگتی۔ چند دن تو میں یہ سب دیکھتا رہا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ عربی شخص اپنی بیٹیوں پر بے جا قسم کی سختی کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا، جو وہ یوں باپ کے جانے کے بعد اتنا خوش ہوتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے کیوں باہر بھیجتی ہیں؟ میں تو گھر سے باہر ہی ڈیوٹی دیتا ہوں۔ وہ جو چاہیں گھر میں آزادانہ کر سکتی ہیں، مجھے باہر بھیجنے کا بھلا کیا جواز تھا؟ وہ مجھے باہر کیوں بھیجتی ہیں؟ ایسی جگہ کیوں بھیجتی ہیں جہاں سے آنے جانے میں مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں؟ شاید وہ مجھے اسی لیے باہر بھیجتی ہوں گی کہ میں مالک کو شکایت نہ کر دوں، لیکن اصل بات تو کچھ اور ہی تھی، اور وہ بات ایسی شرمناک تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب سے میری یہاں نوکری لگی تھی چند دن تو میں سب دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد مجھے ان لڑکیوں پر شک ہونے لگا، اور شک کی وجہ مالک کی چھوٹی بیٹی تھی۔ جب میں سامان لے کر آتا، دروازے کی بیل دیتا تو دروازہ 15 منٹ سے پہلے نہیں کھولتا تھا۔ میں بار بار کبھی دروازہ کھٹکھٹانے لگتا، کبھی بیل دینے لگتا۔ 15 منٹ بعد مالک کی چھوٹی بیٹی دروازہ کھولتی اور اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہوتی تھی۔ جیسے میں اندر داخل ہوتا تو وہ لڑکی بار بار پیچھے پلٹ کر لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھنے لگتی، کبھی جیسے کہ گھر کے لاؤنج میں کوئی موجود ہو۔ جیسے ہی میں سامان لے کر جانے لگتا تو کہتی، چوکیدار سامان یہیں رکھ دو، میں لے جاؤں گی۔ میں نے کہا، بی بی جی اتنا بھاری سامان آپ کیسے اٹھائیں گی؟ میں اندر رکھ دیتا ہوں، لیکن وہ مجھے اندر نہیں جانے دیتی تھی، بار بار یہی کہتی کہ یہیں رکھ دو، میں لے جاؤں گی، اور وہ بھاری شاپر اٹھائے اندر چلی جاتی۔ بڑی دبلی پتلی 16 سال کی لڑکی تھی، اور اس کی بہنیں بھی 18 اور 20 سال کی تھیں۔ ان کی والدہ زندہ نہیں تھی۔ مجھے ان لڑکیوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں گڑبڑ کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی کبھی بنگلے کے پچھلی جانب دیکھنے لگتی جیسے وہاں کوئی موجود ہو، کبھی دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھنے لگتی۔ پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ مالک نے اپنی بیٹیوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی اور سختی نہیں لگائی، بلکہ وہ تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب مالک اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر وہ لڑکیاں کیوں ان کے جاتے ہی ایسے خوش ہوتی ہیں جیسے کسی قید سے رہا ہوتی ہوں، اور مجھے بھی باہر بھیج دیتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی مالک آفس کے لیے گھر سے نکلے، فوراً سے ان کی چھوٹی بیٹی میرے پاس آ گئی اور میرے ہاتھ میں لسٹ تھما دی۔ میں نے کہا کہ آج میرے سر میں بہت درد ہے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ کہنے لگی، سر درد کی کوئی گولی میں تمہیں لا کر دیتی ہوں، وہ کھاؤ اور جاؤ یہاں سے، جو کام بولا ہے وہ کرو۔ میں نے کہا، نہیں بی بی جی، آج میرے سر میں بہت شدید درد ہے، اسی لیے میں نہیں جا سکتا، میں مالک سے بھی کہہ دوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی غصے سے واپس پلٹ گئی۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج تو میں ان لڑکیوں کا راز جان کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ مالک کے جانے کے بعد مجھے بازار بھیج کر کرتی کیا ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جب لاؤنج کا دروازہ کھلا اور وہی 16 سالہ لڑکی بڑے غصے سے میری طرف آنے لگی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ سر پر یوں رکھا جیسے میرے سر میں درد سے ٹھیسیں اٹھ رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے کچھ کہتی، میں نے کہا، بی بی جی بہت سر میں درد ہے،
میں بالکل بھی کہیں نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے چہرے پر بڑی مسکنت سجائے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں بہت ضروری سامان منگوانا ہے۔ اگر تم یہ دوا کھا لو تو تمہارے سر پر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ایک دوائی میری طرف بڑھائی۔ میں نے کہا نہیں بی بی جی، مجھے دوائیاں کھانا ناپسند ہے۔ بس میں کچھ دیر یہاں پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کروں گا تو سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں اپنا سر پکڑے یوں بیٹھا رہا جیسے کہ اپنے سر درد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ پھر وہ لڑکی واپس اندر چلی گئی اور لاؤنج کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے بعد جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ بنگلے کی پچھلی جانب لگے درختوں میں ہلچل سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی بھونچال سا آ گیا ہو۔ میرے دل میں جو وسوسے آ رہے تھے، مجھے لگا شاید میں اپنی جگہ درست ہوں، شاید وہ لڑکیاں مجھے بازار بھیجنے کے بعد یہاں پر کسی کو بلاتی تھیں، وہی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر، شاید ان درختوں سے وہ لڑکے اندر آتے ہوں گے۔ اگر ایسا تھا تو یہ تو بہت غلط بات تھی۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی اور بنگلے کے پچھلی جانب جانے لگا۔ میرے مالک کے بنگلے میں جو گھر بنا ہوا تھا وہ بنگلے کے بیچوں بیچ تھا، اسی لیے پیچھے کی راہداریوں سے وہ درخت مجھے مین گیٹ سے صاف نظر آتے تھے، جو اس وقت اس طرح سے ہل رہے تھے جیسے ان درختوں میں کوئی موجود ہو۔ میں نے اپنی بندوق پکڑی اور پیچھے کی جانب جانے لگا۔ جیسے جیسے میں پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، میرا دل بھی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے کیا قصہ ہے، لیکن جیسے ہی میں پیچھے پہنچا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے درختوں پر کوئی چڑھا ہوا ہے اور درخت کی شاخوں کو ہلا رہا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کون ہے یہاں؟ میری آواز سننے کی دیر تھی کہ درخت کی ہلچل فوراً سے رک گئی۔ میں نے دوبارہ سے کہا کہ یہاں کون ہے، مجھے بتاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یہ سنا تھا کہ مالک کی چھوٹی بیٹی نے درختوں کو پیچھے کر کے اپنی شکل دکھائی، کہنے لگی کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں ہوں۔ میں نے کہا بی بی جی آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں یہاں پر پھل توڑنے آئی تھی۔ اب کیا اس کے لیے بھی مجھے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، مجھے شرمندگی سی ہوئی۔ میں وہاں سے واپس جانے لگا، لیکن اچانک سے مجھے ایک سایہ کھڑکی میں دکھائی دینے لگا، جیسے کہ اس کمرے کے اندر کوئی موجود ہو۔ میری جان یہ دیکھ کر نکلی کہ اس کمرے میں جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ کسی مرد کا سایہ تھا، اسی لیے میں فوراً سے اس کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھا، لیکن اس کے بعد تو جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مالک کی بیٹیاں ایسا بھی کر سکتی ہیں، حالانکہ چند دن پہلے میں نے مالک سے یہ کہتے سنا تھا کہ انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے اس قدر محبت ہے کہ اپنی بیوی کے مرنے کے بعد میں نے دوسری شادی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ پھر یہ لڑکیاں کیسے اپنے والد کو دھوکہ دے سکتی تھیں؟ مجھے لڑکیوں پر افسوس سا ہونے لگا تھا، کیونکہ کھڑکی کی دوسری جانب جو سایہ تھا میں نے دیکھا تھا، پہلے وہ ایک لڑکے کا تھا اور اس کے بعد دوسرا سایہ ایک لڑکی کا تھا، جو کہ قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری رگوں میں خون آگ کی طرح دوڑنے لگا، میرے دماغ کی کناتیں کھنچنے لگی تھیں۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا کہ کھڑکی کھول کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا نوجوان ہے اور اسے گولیوں سے بھون کے رکھ دوں، ابھی میں کھڑکی کے پاس پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کھولتا کہ میرے کندھے پر کسی نے زور کی چت لگائی تھی۔ جب میں پیچھے پلٹا تو مالک کی چھوٹی بیٹی میرے سامنے بڑے غصے سے کھڑی مجھ سے کہنے لگی یہاں کیا تانکا جھانکی کر رہے ہو؟ آج آنے دو بابا کو، میں تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک لڑکے کا سایہ دیکھا ہے اور اس وقت کسی مرد کا گھر میں ہونا میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری بات سن کر لڑکی کی رنگت فک ہوئی تھی، وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہے، تم جاؤ، جا کر اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا اس گھر کی حفاظت ہی میری ڈیوٹی ہے، اسی لیے میں دیکھوں گا کہ یہاں پر کون ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ زور زور سے چلانے لگی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے اندر جھانکنے والے؟ میں نے اس لڑکی کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی میں کھڑکی کی جانب بڑھا اس لڑکی نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، اب مجھے پیچھے کی جانب کھینچنے لگی۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا، یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے فوراً
سے اسے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا دور رہو مجھ سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ یہ کہنے کے بعد میں نے کھڑکی کھول دی تھی۔ جب میں نے اندر جھانکا تو مجھے حیرت ہونے لگی کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کمرہ مالک کی بڑی بیٹی کا تھا۔ کمرے میں ہر چیز سجاوٹ کی موجود تھی لیکن کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے پورا کمرہ جھانک کر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ شاید اس لڑکی نے جان بوجھ کر شور مچایا تھا تاکہ اندر کھڑے دونوں نفوذ اس کی باتیں سن کر ہوشیار ہو جائیں اور ادھر ادھر چھپ جائیں۔ میں نے گھور کے اس لڑکی کو دیکھا۔ تب تک وہ لڑکی راہداری سے لاؤنج کی طرف جا رہی تھی۔ میں تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کے پیچھے جانے لگا۔ میں سوچ چکا تھا کہ آج میں پورے گھر کی تلاشی لوں گا، دیکھوں گا کہ گھر میں کون آتا ہے، وہ لڑکیاں کیوں اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہیں جب ان کا والد ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، دن رات کماتا ہے، ان کو ہر آسائش دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی لاؤنج کے اندر دروازے کی اندر گئی اور دروازہ بند کرنے لگی تھی، میں نے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری اس حرکت پر وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے گھر کی تلاشی لینی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر ایک نوجوان کے سائے کو دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی تم کچھ بھی کہو گے اور میں تمہیں اندر گھساؤں گی۔ دیکھو اندر میری بہنیں ہیں جو کہ پردہ کرتی ہیں، اس لیے میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اس قدر بدحواسی تھی اور اس کی آواز میں اتنی کپ کپاہٹ تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو خود اعتماد ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے آج تک کبھی مالک کی دونوں بڑی بیٹیوں کو نہیں دیکھا تھا، بس یہی ایک لڑکی تھی جو کہ باہر آ کر مجھے لسٹ پکڑا جاتی تھی جس پر سامان کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کا نام بھی لکھا ہوتا تھا۔ اب جب وہ سامان لینے جاتا تو وہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مارکیٹ یہاں سے بہت دور ہے، لیکن اس وقت میں نے اس لڑکی کی ایک بات نہیں سنی۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں اور عورت کی عزت اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں۔ اگر مجھے میرے مالک نے چوکیداری کی نوکری پر رکھا ہے اور مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں نمک حرامی کبھی نہیں دکھاؤں گا۔ میں کبھی بھی آنکھ اٹھا کے تمہاری بہنوں کی جانب نہیں دیکھوں گا، لیکن میں گھر کی تلاشی ضرور لوں گا کیونکہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے اور تم مجھے ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ یہ سن کر تو اس لڑکی کی ہوائیں اڑنے لگی تھی۔ وہ بار بار یہی کہنے لگی کہ وہ مجھے اندر نہیں آنے دے گی، لیکن میں وہ دروازہ دھکے سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لڑکی تو یوں تھی جیسے کہ ابھی رو دے گی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو سامنے ٹیبل پر 4 گلاس پڑے تھے جن میں براؤن کلر کا مشروب آدھا آدھا رکھا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی نے وہ شربت تھوڑا سا پیا ہو، باقی چھوڑ دیا ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے کچھ لوازمات بھی موجود تھے جیسا کہ کباب وغیرہ۔ یہ دیکھ کر تو مجھے مزید کوئی شک نہیں رہا تھا کہ جب وہ بہنیں 3 تھیں تو 4 گلاس ٹیبل پر کیوں رکھے گئے تھے اور ان کے اندر مشروب کون سا تھا۔ بہرحال میں نے اس بات کو نظر انداز کیا اور سب سے پہلے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کی بیرونی کھڑکی سے میں نے اس مردانہ سائے کو دیکھا تھا، لیکن وہ کمرہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے پیچھے پورے کمرے کی تلاشی لی، وہ لڑکی میرے پیچھے ہی تھی۔ میں جس کمرے میں جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگتی اور کہنے لگتی کہ بس دیکھ لیا تم نے، اب نکلو باہر۔ پھر میں ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا دروازہ کھولنا چاہا وہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے بری آواز سے دروازہ دھڑدھڑانا شروع کر دیا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے نیلو، کیا پاگل ہو گئی ہو جو اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں چوکیدار ہوں، دروازہ کھولو۔ بی بی جی میری آواز سن کر وہ جو کوئی بھی تھی کہنے لگی کہ چوکیدار اور گھر کے اندر، تمہیں گھر کے اندر آنے کی کس نے اجازت دی؟ ہم پردہ کرتی ہیں، اسی لیے کسی بھی مرد کے سامنے نہیں آتی۔ اور تمہارا کیا کام ہے گھر کے اندر؟ باہر جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ میں نے کہا میرا کام اس گھر کی حفاظت کرنا ہے، مالک اس گھر کی حفاظت کے لیے پیسے دیتے ہیں، گھر کے باہر مکھیاں مارنے کے لیے نہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں کسی مرد کا سایہ دیکھا ہے اور میں پورے گھر کی جب تک تلاشی نہ لے لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ برائے کرم دروازہ کھول دیں، میں آپ لوگوں کی جانب بالکل نہیں دیکھوں گا، مجھے صرف کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ میری بات سن کر اس نے
دروازہ کھول دیا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ سامنے کمرے میں 2 جائے نماز بچھے تھے، ان میں سے ایک خالی تھا اور دوسرے پر ایک لڑکی بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ بس ایک ہی پل میری نظر اس پر اٹھی تھی، جیسے میں نظر بدل گیا۔ اس لڑکی نے دوسری لڑکی سے کہا، اس محترم کو ہم پر شک ہو گیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک غیر مرد موجود ہے جسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، شاید گھر کے اندر داخل ہونے کا ان کو اس سے زیادہ اچھا بہانہ اور کوئی نہیں ملا۔ یہ سن کر میں تل ملا کے رہ گیا تھا، لیکن بہرحال میں چاہتا تھا کہ میں اس شخص کو ڈھونڈ لوں تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں خواہ اندر نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا کمرہ خالی تھا، بلکہ پورا گھر ہی خالی تھا۔ ان 3 لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید ان لڑکیوں نے اس لڑکے کو بھگا دیا تھا جسے وہ مالک اور میری غیر موجودگی میں بلاتی تھیں۔ جب میں نے پورے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور مجھے کوئی نہ ملا تو وہ لڑکی کہنے لگی، ہو گئی تمہاری تسلی، اب جاؤ باہر اور بابا کو آنے دو۔ میں انہیں کہوں گی کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ کسی بوڑھے چوکیدار کو رکھیں۔ یہ نوجوان چوکیدار گھروں کی حفاظت کم کرتے ہیں اور گھر کی خواتین پر نظر زیادہ رکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ اس لڑکی کی زبان سن کر تو میرے اندر الجھن سی بڑھ گئی تھی، وہ کیسے میرے کردار پر انگلی اٹھا سکتی تھی۔ اس وقت تو میں گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں سوچ چکا تھا کہ میں بھی انہی کی طرح ایک چال چلوں گا اور اس نوجوان کو ضرور پکڑ لوں گا جسے وہ مجھے چھپانا چاہتی ہیں اور اپنے والد کے بھروسے کا یوں غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ رات کو وہ میری مالک سے شکایت لگائیں گی اور مالک مجھ سے ضرور اس معاملے کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان لڑکیوں نے مالک سے کوئی بات نہیں کی، ورنہ مالک مجھ سے ضرور پوچھتے یا اس کے متعلق کوئی بھی بات کرتے۔ جو حرکتیں وہ لڑکیاں کر رہی تھیں، میرا پورا شک ان پر پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی مالک آفس کے لیے جانے لگے، میں نے انہیں روک لیا۔ میں نے کہا، مالک آپ کے جاتے ہی آپ کی بیٹیاں مجھے سامان کی ایک بڑی سی لسٹ دیتی ہیں اور مجھے مارکیٹ بھیج دیتی ہیں، اور جس مارکیٹ میں مجھے بھیجتی ہیں وہاں سے سامان لانے میں مجھے کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے تو میں گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ خدا نخواستہ اگر میرے پیچھے سے چور گھر میں گھس گیا تو آپ تو مجھ سے ہی پوچھیں گے۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر تفکر کی لہریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا میری بیٹیاں روز تمہیں مارکیٹ بھیجتی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگے، اگر انہیں سامان کی ضرورت ہے تو وہ ڈرائیور سے کیوں نہیں کہتی؟ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کچھ منگوانا ہے تو ڈرائیور موجود ہے، وہ سامان لا کر دے دے گا۔ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، تم بازار کا چکر لگاؤ۔ دیکھو، میں نے تمہیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ تم ایک قابل بھروسہ انسان ہو۔ تمہارے والد نے بھی یہاں پر چوکیداری کی تھی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد میں نے تمہیں ہی ان کی جگہ رکھا ہے۔ تم یہاں سے 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے جب تک کہ میں گھر پر واپس نہ لوٹ آؤں۔ یہ سن کر تو میرے دل کو تسلی سی ہو گئی تھی۔ اسی لیے مالک کے جاتے ہی جب ان کی چھوٹی بیٹی نے باہر آ کر مجھ سے کہا کہ جاؤ سامان لے کر آؤ، تو میں نے کہا، جی بی بی جی، میں ابھی سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے اس لڑکی سے یہ کہا۔ میرا جواب سن کر وہ بڑی مطمئن ہو کے گھر کے اندر چلی گئی۔ میں گھر کے باہر جانے کے بجائے اس لسٹ کی پرچی کو اپنی جیب میں ڈالا اور بنگلے کی پچھلی طرف آ گیا۔ گھر کا ایک دروازہ بنگلے کی پچھلی جانب پر کھلتا تھا، وہ جو کوئی بھی تھا اسی دروازے سے اندر داخل ہوتا تھا۔ میں جب بنگلے کے پچھلی جانب آیا تو اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جہاں میں نے اس دن اس لڑکے کے سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولنا چاہی تو وہ لاک نہیں تھی، وہ کھڑکی کھل گئی۔ میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس وقت
جس کا مجھے شک تھا۔ ان کی آوازوں میں سے ایک مردانہ آواز بھی شامل تھی۔ وہ لڑکیاں اسے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھیں، لیکن سب کے ہی لہجے دھیمے تھے۔ ان کی آواز تو میں سن پا رہا تھا، لیکن وہ کیا باتیں کر رہی تھی یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال میرے پاس پستول موجود تھی اور میں سوچ چکا تھا کہ میں آج اس لڑکے کو زخمی کر دوں گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ میں نے جب دروازے کی جانب دیکھا تو وہ تینوں لڑکیاں کمرے میں آئیں۔ ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں صرف تم لوگوں کے کہنے پر یہاں آتا ہوں، ورنہ جو کچھ بابا نے میرے ساتھ کیا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کے گھر پر قدم بھی رکھوں۔ ان تینوں میں سے جو بڑی بہن تھی وہ کہنے لگی کہ پلیز بھیا، تم کیوں بابا سے ناراضگی پال کر بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنے غصے کو جانے دو۔ ہم کب تک تمہیں چھپ کر گھر پر بلاتے رہیں گے؟ جس دن بابا کو پتہ چل گیا وہ تمہیں مار مار کے گھر سے نکال دیں گے۔ اور اب تو جو چوکیدار انہوں نے رکھا ہے وہ تو ایسا بے غیرت ہے کہ گھر میں گھستا چلا آتا ہے۔ کل بھی اسے شک ہو گیا تھا، شکر ہے کہ آج وہ بازار چلا گیا، لیکن ایسا روز روز نہیں چل سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تب تک گھر واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ بابا اپنی ضد ختم نہیں کرتے اور اس لڑکی کے گھر میرے رشتے کی بات نہیں کرتے۔ میں اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ تم لوگ سمجھاؤ بابا کو، ورنہ وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ میرے پاس آفس کی پوری رپورٹ ہے۔ ان کا مینیجر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور دیکھنا ایک دن آفس بھی تباہ ہو جائے گا اور یہ گھر بھی بک جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکیاں گھبرانے لگیں۔ اب میں ساری کہانی سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکا ان کا بھائی ہے جو کسی بات پر اپنے باپ سے ناراض تھا اور اپنے والد کے جانے کے بعد اپنی بہنوں سے ملنے آتا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، لیکن بہرحال میری جگہ کوئی بھی ہوتا ایسا ہی سوچتا۔ وہ لوگ کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ شاید اس دن جب میں نے سایہ دیکھا تھا وہ ایک بہن کا اپنے بھائی کے ساتھ لگنے کا سایہ تھا، جیسا کہ اکثر بہنیں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر رو دیتی ہیں اور وہ انہیں تسلی دیتے ہیں۔ بہرحال میں جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تھا ویسے ہی گھر سے باہر بھی چلا گیا اور پھر میں مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر سڑکوں میں گھومتا پھرتا رہا اور چند گھنٹے بعد ہی واپس آیا تھا تاکہ انہیں یہ لگے کہ میں بازار گیا تھا۔ کچھ سامان بھی آتے ہوئے لے آیا۔ کچھ دن بعد میں نے مالک سے ساری بات کہی۔ یہ سن کر مالک غصے میں آ گئے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی وہیں کر دیں جہاں وہ چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں، وہ بہت زیادہ فیشنیبل ہے، میری بیٹیوں کو بھی آزاد خیال بنا دے گی۔ بہرحال میرے بہت سمجھانے پر مالک مان گئے اور اپنے بیٹے کو منا کر گھر لے آئے۔